علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا محد الحافظات شاور شار ورثت جماعت عالیہ دوم مضمون تفسیر سورہ اعراف آیت نمبر 160 160 ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعہم اثنتین، اور جدا جدا کر دیے ہم نے ان کو اثنتی عشرۃ اسباطا امما، 12 خاندانوں کو، بڑی بڑی جماعتیں۔ واوحینا الی موسیٰ، اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اذ استسقاہ قومہ، جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ مار اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ یعنی اپنی پینے کی جگہ۔ وظللنا علیہم الغمام، اور سایہ کر دیا ہم نے ان پر بادل کا۔ وانزلنا علیہم المن والسلوی، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے روزی دی تم کو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم، لیکن یظلمون، لیکن اپنے ہی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب حکم ہوا ان کو اسکنوا کہ رہو، هذه القرية، اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، حيث شئتم، جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، ہم کو بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے یا سجدے کی حالت میں، نغفر لکم، تو بخش دیں گے ہم خطیئاتکم، تمہاری خطاؤں کو، سنزید المحسنین، ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین، سو بدل ڈالا ظالموں نے، ظلموا منہم قولا غیر الذی، ظالموں نے ان میں سے، قولا، دوسرا لفظ، غیر الذی، جو اس کے علاوہ تھا، قیل لہم، فارسلنا، جو ان سے کہہ دیا گیا تھا، فارسلنا علیہم، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے ظلم کیا۔ اب ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک انعام بنی اسرائیل پر یہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ انعام کیا کہ ان کی اصلاح اور انتظام کے لیے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہر ایک پر اس کا سردار نگرانی کے لیے جو ہے مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل یہ جو ہے یہ اولاد یعقوب علیہ السلام تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور بنیامین، 2 یہ بیٹے تھے ان کے، اور اس کے علاوہ 10 باقی اور جو تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور اس طرح ان کے جو ہے وہ 12 قبیلے بن گئے۔ تو یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا، تو فرماتے ہیں کہ یہ قصہ جو ہے یہ وادی تی میں واقع ہوا۔ وادی تی اس کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن تھا وہ ملک شام تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں یہ لوگ مصر آئے تھے، اور یہیں پر جو ہے وہ رہ گئے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا، اور فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے گئے، اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب قوم عمالقہ کے زور اور قوت کا حال ان کو معلوم ہوا تو یہ لوگ ہمت ہار بیٹھے، اور جہاد سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں اور پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہیں تھا، بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے
اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں۔ اسی طرح 40 سال یہ لوگ سرگرداں اور پریشان اس میدان میں پھرتے رہے۔ اس لیے اس میدان کو وادی تی کہا جاتا ہے۔ تی کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی کی۔ یہ وادی تی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں پر کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید بادل کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا جب تقاضا ہوا، یعنی انہوں نے بھوک کا تقاضا کیا، تو جب بھوک کا تقاضا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر من و سلویٰ نازل کیا گیا، یعنی درختوں پر ترنجبین جو کہ ایک شیریں چیز ہے، میٹھی سی چیز ہے، بکثرت پیدا کر دی، اور یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ اسی کو من کہا گیا، اور بٹیریں ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتی نہیں تھی، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتی، اسی کو سلویٰ کہا گیا۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجبین کی کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئی، اور ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسے کہ دوسری آیت قرآنی میں ذکر ہے۔ ان لوگوں نے رات کے اندھیرے کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی جو ہے وہ عمود کی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی، ان کے کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے اور نہ پھٹتے تھے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کو پیاس لگی تو انہوں نے پانی مانگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 12 چشمے جو ہے وہ نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے۔ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتا دیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا۔ ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا، اور سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ اور میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں پر کھانے کا ذکر آیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو من و سلوہ جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اور پانی پینے سے مراد جو ہے یہی پانی مراد ہے۔ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ نعمتیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوا کہ ان پاک چیزوں سے تم لوگ کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، لیکن بنی اسرائیل وہ لوگ اس میں بھی ایک بات خلاف حکم کر بیٹھے، اور اس سے انہوں نے ہمارا جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور تو یہ تمام واقعات جو ہے یہ وادی تی کے ہیں، اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یعنی وہ زمانہ یاد کرو جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ، یعنی یہاں پر اس شہر سے مراد شہر اریحہ ہے، کہ یہاں پر جو ہے تم لوگ یہاں پر آبادی میں جا کر رہو اور اس سے کھاؤ، اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرتے ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ جب اندر جانے لگو تو زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، اور عاجزی سے جھکے جھکے دروازے میں داخل ہو جانا، یعنی انہوں نے یہ گناہ کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ان کے لیے مقرر تھیں اور انہوں نے اس نعمتوں کی ناشکری کی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم لوگ جو ہے توبہ کرو۔ یا دوسرا یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم ملا تھا کہ قوم عمالقہ سے جا کر جہاد کرے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ جہاد نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم جب اس شہر میں داخل ہو، یعنی اس اریحہ شہر میں جو ہے جب داخل ہو تو سجدے کی حالت میں داخل ہو، تاکہ تم لوگوں کے جو ہے وہ اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ گناہ بخش دے اور ہماری توبہ ہے، تو تم لوگوں کے گناہ جو ہے وہ اس طرح بخش دیے جائیں گے۔
لیکن انہوں نے جو ہے وہ خطائیں معاف کرنے کی بجائے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے جو ہے خطائیں معاف کر دیں گے، تو یہ سب کے لیے ہوگا، اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید جو ہے وہ دیں گے۔ لیکن انہوں نے خطائیں معاف کرنے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے حنتتن کی جگہ حنتتن کہنے لگی۔ حنتتن یعنی گندم جو ہے وہ مانگنے لگی۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس الفاظ کو بدل ڈالا، ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو ہے وہ اس کے بجائے کہنے لگے اس کلمے کی کہ جس کے کہنے کی ان سے جو ہے وہ فرمائش کی گئی تھی، تو اس کلمے کو انہوں نے بدل ڈالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حنتتن کہنے کا حکم ہوا تھا اور انہوں نے حنتتن کی جگہ حنتتن کہا، یعنی گندم مانگنے لگے۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماویہ جو ہے بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر آسمان کی طرف سے ایک آفت نازل کیا، اور اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بچے سبق اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے جو ہے رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔